ناول آفتاب برگ کی یہ چوتھی قسط ہے۔ اس کے قدموں کے نشانوں پر اپنے پاؤں رکھتے وہ جوتے ہاتھ میں پکڑے ٹھنڈی نرم مٹی کی تازگی اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس سے 2 قدم آگے چلتی ہانا ہوا سے اڑتے اپنے سیاہ بالوں کو کان کے پیچھے ارساتی مٹی کی خوشبو میں گہرا سانس بھر رہی تھی۔ سمندر کی لہروں کا شور ایک عجیب سما پیدا کر رہا تھا۔ تم محبت پر ایمان لاتی ہو؟ سوال عجیب سا تھا، لیکن اپنے اندر گہرا معنی چھپا رکھا تھا۔ دوپٹے کو مٹھی میں دبوچتی پلٹتی وہ ٹھیک اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ سوال بہت آسان ہے، لیکن اس کا جواب اتنا ہی مشکل۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ایک شخص جس کا مان اور بھروسہ اس کے اپنے توڑ دیں، اس کے لیے کسی کی محبت پر ایمان لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہری۔ دھوکے کی ایک خاصیت بتاؤں، یہ ہمیشہ اپنوں سے ہی ملا کرتا ہے۔ آپ کی پیٹھ پر خنجر گھونپنے والے آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں، جو آپ کی روح پر ایسے زخم لگاتے ہیں جو وقت کے ساتھ ناسور بن جاتے ہیں، پھر ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ وقت دنیا کا سب سے بڑا طبیب ہوتا ہے ہانا۔ ہم جس زخم کو ناسور سمجھتے ہیں وہ وقت کے ساتھ بھر ہی جاتا ہے۔ زخم سے خون رسنا بند ہو جاتا ہے، کھردرا سا نشان واضح ہونے لگتا ہے، پھر درد کا احساس باقی نہیں رہتا۔ وہ شاید اسے زندگی کا نیا رخ دکھا رہا تھا۔ سمندر سے اٹھتی ٹھنڈی ٹھار ہوا اس کو یکدم سے کپ کپا گئی، اور دلاور نے اس کے لفظوں کے اظہار سے پہلے ہی اپنے کندھوں پر اوڑھی ہوئی چادر اس کے گرد پھیلا دی۔ پوری طرح سے وہ اس کی خوشبودار چادر کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ اس نے یک ٹک سامنے سفید قمیص شلوار کی کف کوہنیوں تک فولڈ کیے دلاور کو دیکھا، جس سے نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل کو یہ شخص اپنا اپنا سا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی طرف سے دی گئی عزت اور توجہ دنیا کے ہر جذبے سے زیادہ اہم اور خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ دل کی حالت پر گڑبڑاتی وہ بات بدل گئی۔ تم یوسف اور زالے کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے نا؟ ہاں۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتا دیتا تو کیا یقین کر لیتی؟ کبھی نہیں، بس اسی لیے نہیں بتایا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ ہانا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ چاند کی چمکتی روشنی اس کے چہرے کو پر نور بنا رہی تھی، جبکہ ساتھ کھڑا دلاور ہر چیز سے بیگانہ مبہوت سا نظریں اس کے چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ محبت کا حاصل ہو جانا ہر کسی کا مقدر کہاں ہوتا ہے؟ تم بہت خوبصورت ہو۔ حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اس نے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا، جو بس یک ٹک اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آج علم ہوا ہے کیا؟ اترا کے سوال کیا گیا۔ نہیں، ہر روز ہر لمحہ علم ہوتا ہے۔ اس کے جواب پر بے ساختہ کھلکھلا گئی، جبکہ دور پتھروں پر بیٹھا ایک وجود لمحے بھر کو کچھ ٹھہر سا گیا۔ خود کو کالے رنگ کی چادر میں ڈھانپے اس نے مین ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پیچھے کھڑے وجود نے جھٹکے سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لے لی۔ مقابل کی آنکھوں میں اٹھتا اشتعال بھی اسے اس کے فیصلے سے 1 انچ بھی نہ ہلا سکا۔ زالے کو دیوار سے لگاتا وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ یہ سب کیا ہے زالے؟ وہی جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ مقابل کو سامنے پا کر آنسو بے اختیار ہو گئے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، میری پوری بات سنے بغیر تم یہ فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتی۔ یوسف کا غصہ تو مانو زالے کے گھر چھوڑ کر جانے پر ہی 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ فیصلے کا اختیار تو مجھے کبھی دیا ہی نہیں گیا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا یوسف۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ سوچ کر ہی خوف محسوس ہوتا تھا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے ایک شخص کا قتل کیا ہے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا یوسف؟ آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زالے میری بات سنو، وہ آدمی تمہارے ہاتھوں نہیں مرا، میں نے اس آدمی کا انکاؤنٹر کیا تھا۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا زالے۔ تم سے یہ سب کچھ چھپانے کی وجہ بھی محض تمہیں نکاح پر راضی کرنا تھا۔ اگر تم سچ جان جاتی تو کبھی بھی نکاح پر راضی نہیں ہوتی، اور میں بس تمہیں تحفظ دینا چاہتا تھا زالے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا، اور یہ تحفظ محبت میں کب بدلا میں نہیں جانتا۔ تمہیں تو میں اس دن سے ڈھونڈ رہا تھا جس دن تم مجھے اسکول میں پہلی دفعہ ملی تھی۔ مجھ پر یقین کرو زالے، تم سے نکاح پر میری نیت بالکل صاف تھی۔ میں نے اس پوری دنیا میں صرف آپ پر بھروسہ کیا یوسف۔ اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، یہ ہر خوشی چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں ہوں نا، وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے آنسو مقابل کا کندھا بھگو رہے تھے۔ فلیٹ میں چھائی گئی خاموشی میں اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ ناچار ہی صحیح یوسف کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی، لیکن یوسف کو اتنی جلدی معاف کرنے کا کوئی خاص ارادہ نہ تھا۔ ہاتھ تو اب کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ ہاتھ افندی رات کی ابھرتی ہوئی روشنیوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ ہاتھ کی سبز پراسرار آنکھیں چاروں جانب اپنی شخصیت کا رعب بٹھائے رکھتی تھیں، لیکن اب تو لگتا ہے ہاتھ کسی اور ہی منزل کا مسافر بن گیا۔ کلاس فیلو شرجیل کی بات سن کر دانیال نے غصے سے سر جھٹکا۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا، اس حاجن کے پیچھے بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے۔ حاجن کون؟ شرجیل کو اب مزید باتیں مزہ دے رہی تھیں۔ وہی اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی محمل مبین سالی پاکیزگی کی چادر اوڑھے ہاتھ کو اپنے پیچھے لٹو کی طرح گھما رہی ہے۔
میرا بس نہیں چلتا کہ اس کے خوبصورت چہرے کی دھجیاں اڑا دوں، ایسا حال کروں اس کا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ دانیال کے لہجے میں ڈوبی نفرت کسی کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑتا وہ اپنے ہاتھ کا بھاری مکہ مقابل کے دائیں جبڑے پر چڑھ چکا تھا۔ شور و گل میں ڈوبے کلب میں یکدم سی خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی اپنی جگہ جم کی حیرت سے ان دو دوستوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے لیے ایسے لفظ استعمال کرنے کی؟ وہ اگر اپنے پاؤں کی جوتی بھی میرے سر پر مارے میں تب بھی اپنی زبان سے اف تک نہ نکالوں، اور تم کیسے اس کے لیے اپنے منہ سے ایسے نیچ الفاظ نکال سکتے ہو؟ سرخ اشتعال امیز نظریں اس پر گاڑے وہ کالر کو مٹھی میں دبائے غصے سے پھنکارا۔ تم اس کے لیے مجھ سے ایسے کیسے بات کر سکتے ہو؟ دانیال نے غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کیا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو دانیال حمید، اس سے پہلے میں سارے لحاظ فراموش کر دوں۔ پیچھے کی جانب سے اسے دھکیلتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کلب سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے کھڑا دانیال ہتک آمیز انداز میں سرخ چہرہ لیے دور جاتے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، جس نے ان کی دوستی کے اتنے سالوں میں پہلی بار دانیال پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی کس کے لیے؟ اس حاجن کے لیے جس کے لیے اس کا دوست اسے بھری محفل میں ذلیل کر چکا تھا۔ بہت برا ہوا یار، ہاتھ کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ ہمدردانہ انداز میں گویا ہوا، جبکہ دانیال نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہاتھ، اس حاجن کے لیے تم نے میری اتنی بے عزتی کی۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں حاجن، تم نے مجھ سے میرا دوست چھینا ہے، اب دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ نفرت و کدورت لیے وہ محمل مبین کے وجود کو رون دینے کے لیے تیار تھا کہ قسمت اپنے آپ کو اگلے صفحے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ عرصے بعد شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑے سمندر کنارے موجود بڑے سے پتھر پر موجود تھا۔ آنکھوں کی سرخی وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، کانوں میں گونجتے الفاظ اس کا سینہ چھلنی کرنے کو کافی تھے۔ باپ کے ظلم سے لے کر محمل مبین کی بے رخی، سب کچھ ہادہ فندی کے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ دانیال کے بولے گئے الفاظ ہاتھ کے وجود کو اندیکھی آگ میں دھکیل گئے۔ کیسے برداشت تھے جانے عزیز شخص کے لیے اتنے زہریلے اور ہتک آمیز الفاظ؟ نیلے رنگ کی شرٹ جس کے اوپری دو بٹن کھولے ہوئے تھے، چوڑے سینے سے ٹکراتی ٹھنڈی ہوا بھی اس کے اندر چلتی آگ کو کم نہ کر سکی۔ شراب کی بوتل کو ہونٹوں سے لگاتے وہ دوبارہ محمل کے لفظوں کی گونج اپنے کانوں میں محسوس کر رہا تھا۔ گناہوں میں لتھڑا ہوا شخص، دور کہیں کھنکھناتا ہوا کہکا اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکا تھا۔ ہوا سے اڑتے سیاہ بال اس عورت کے چہرے کو ڈھانپ چکے تھے۔ ہاتھوں میں ہاتھ دبائے وہ قدم با قدم اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ بڑھتی ہوئی ٹھنڈ کے ساتھ تیز سمندر کی لہروں پر کھڑی قسمت ہلکا سا مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ہانا اور دلاور کے رشتے میں اعتماد اور بھروسہ پیدا ہو رہا تھا۔ دلاور نے ہانا کے بیٹے کی تلاش کے لیے ایک خاص ٹیم ہائر کی تھی، جو دن رات ایک ہی ارسلان کو ڈھونڈنے میں کوشاں تھے۔ یوسف کی انتھک محنت اور کوشش کے باوجود سالے نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جہاں یوسف ہو وہاں سالے کا پایا جانا ناممکنات میں شمار ہو رہا تھا۔ سالے یوسف کو خاموشی کی مار مار رہی تھی۔ یونیورسٹی میں نئے سال اور کرسمس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ دکھ و حیرت کی بات یہ تھی کہ جو قوم اپنی پوری عید نیند پوری کرنے میں گزارتی تھی، آج غیر مسلمانوں کے تہوار زور و شور سے منا رہے تھے۔ کفار کی مذہبی تقریبات میں کسی مسلمان کے لیے شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اور مطلق طور پر انہیں مبارکباد دینا بھی حرام ہے۔ مذہبی تقریبات میں شرکت بہت ہی سنگین گناہ ہے، کیونکہ بعض اوقات شرکت کرنے والا کفر میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ افسوس کہ آج کے مسلمان نہ صرف ان تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ انہی کی طرح لباس زیب کر کے اسلام کی قائم کردہ حدود کو پامال کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان شاید آخرت کو بہت دور سمجھ بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہر گناہ اور نافرمانی آسانی سے معاف کروا لے گا، لیکن حقیقت میں حالات اس سے برعکس ہیں۔ آج کا مسلمان اتحاد و اتفاق اور رواداری کی آڑ میں اسلام کی حدود پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ نام نہاد مسلمان آج ہندوؤں کے تہوار دیوالی اور رنگولی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں غیر مسلموں سے اچھے برتاؤ کا تاکیدی حکم موجود ہے۔ اسلامی ریاست میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان کے دکھ درد میں ہمدردی اور خیر خواہی کا سبق بھی مذہب اسلام ہی دیتا ہے۔ ان کی معاشی و معاشرتی ضروریات کو مکمل کرنا بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن ان سب کے باوجود حد اعتدال کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنے سے سختی سے روک دیا گیا ہے، اور اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کرنے والے ہی در حقیقت آگ کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ اسائنمنٹ کی فائل ہاتھ میں پکڑے اس نے تعصب سے ادھر ادھر بھاگتے اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو کرسمس کی تیاریاں زور و شور سے کر رہے تھے، لیکن عید کے دن کو بور قرار دے کر سارا دن خود کو کمرے میں بند رکھتے تھے۔ ہاں، یہ لمحہ فکریہ تھا۔ کسٹرڈ کی آخری لیئر لگاتی وہ نفاست سے اوپر فروٹ سجا رہی تھی۔
باؤل کے گرد لگی ہوئی کریم اور کسٹرڈ کے مکسچر کو نرمی سے نیپکن سے صاف کرتی وہ باؤل کو ڈبل ڈور فریج کے اندر رکھ چکی تھی۔ نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے دلاور کو دیکھا جو براؤن رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس دروازے کی فریم سے ٹیک لگائے بوجھل نگاہوں سے ہانا کو تک رہا تھا، جو سفید اور گلابی امتزاج کا ایپرن پہنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے وہ فریج کا دروازہ دھیرے سے بند کر رہی تھی۔ کیسا رہا فنکشن؟ دوپٹے کو کندھے کے گرد پھیلاتے وہ خوش اخلاقی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک تھا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں آنا، تمہیں کچھ کھانا تھا تو تم شیف کو بتا دیتی۔ مہارت سے سیلڈ کے لیے کھیرا کاٹتی ہانا کو دیکھتے اس نے فکر مندی سے کہا، اندر کہیں اس کا ہاتھ کٹ جانے کا ڈر بھی تھا۔ اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت یا مدد درکار نہیں۔ ہاتھ ہنوز مہارت سے اپنے کام میں محو تھے، جبکہ لفظ اپنا گھر دلاور کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کی نظروں کی تپش سے تنگ ہوتی وہ بالآخر بول پڑی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ارسلان کے کیس کی کیا اپڈیٹ ہے داد؟ 1 ماہ ہو گیا ٹیم ہائر کیے ہوئے، اگر ان سے کچھ نہیں ہو رہا تو مجھے صاف جواب دے دو تاکہ میں کوئی اور بندہ اس کام پر لگاؤں۔ ہانا کا بیٹا کہاں ہے، زندہ ہے بھی یا نہیں؟ یہ سوال سب کی زندگیوں کو ایک موڑ پر لا کر روک چکا تھا۔ ہر رات تہجد کی نماز میں ہانا کے لمبے لمبے سجدوں سے لے کر لمبی لمبی دعاؤں میں فقط اپنی اولاد کی زندگی اور سلامتی شامل تھی۔ دلاور، مبین شاہ، حتیٰ کہ یوسف بھی اپنی سورسز سے ارسلان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ اخذ نہیں ہو سکا۔ ہر روز ہانا کی دلاور کی جانب اٹھنے والی پر امید آنکھیں دلاور کو بے چین کر رہی تھیں، اور وہ جلد از جلد ہانا سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ شاہ جی، سب لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، جلد مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پریشان کیسے نہ ہوں داد میں؟ داد ہانا زبان سے کہتی نہیں، پر اس کی آنکھیں ہر راز عیاں کر دیتی ہیں۔ اس کی پلکوں کی بار پر ٹھہرا ہوا آنسو مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ سگار کو منہ سے لگائے وہ لون میں پھیلے گھاس کو نظر بھر کر دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں ٹھنڈک اور تازگی کی وجہ بن رہا تھا۔ آپ ہانا بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ داد نے مسکراتی آنکھوں سے سامنے بلیک ٹراؤزر اور وائٹ پولو شرٹ میں ملبوس دلاور سے کہا، جس کا دل اب اس کے اختیار میں نہ تھا۔ تم بھی شادی کر لو داد۔ فقط اس بات میں سر ہلاتے اس نے سامنے موجود داد سے کہا، جو اس کے سوال پر اداسی سے مسکرایا۔ اس کے بعد کبھی کچھ اچھا نہیں لگا شاہ جی، اس کے ساتھ ہی اپنے دل کی دنیا بھی دفنا دی میں نے۔ اب اس جسم میں صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جس کا کام جسم میں خون کی گردش بحال کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، جھوٹ کہتے ہیں شاہ جی، وقت ہر زخم نہیں بھرتا، وہ بس اس زخم کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ یا شاید میرے معاملے میں وقت کو بھی مجھ پر رحم نہیں آیا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ شدت ضبط سے آنکھوں کے کنارے سرخ ہو گئے تھے، جبکہ دلاور نے اس لمحے شدت سے اللہ کے حضور داد کی زندگی کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ کھلے گریبان کی وائٹ شرٹ جس کے اوپر بلیک جیکٹ پہنے سگریٹ کو منہ میں دبائے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیزاری سے ٹریفک سے بھری کراچی کی سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں بیزاری ہاتھ پر حد سے زیادہ سوار تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ آفندی ولا جانے کی بجائے کراچی کے ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ باپ سے محبت تو پہلے بھی نہ تھی، لیکن یہ جان کر کے اس کو پیدا کرنے والی ہی اپنی تباہی کی ذمہ دار ہے، اس کے دل میں باپ کے لیے رہی صحیح عزت بھی ختم ہو گئی۔ اور ماں جس نے اس کے باپ کو دھوکہ دیا، کیا کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے۔ سرمد جیسے مرد ایسے ہی عورت ڈیزرو کرتے تھے، کیونکہ وہ دونوں مکار تھے، اور مکار اور فریبی اپنے جیسوں کے ہی حقدار ہوتے ہیں۔ صاحب یہ پھول لے لو، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ٹریفک سگنل سے نظریں ہٹا کر اس نے شیشے کے اس پار لگ بھگ 6-7 سال کی بچی دیکھی، جو گلاب کے پھول ہاتھ میں پکڑے امید سے ہاتھ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت بڑی آنکھوں میں امید کا دیا بجھ جانے کا خوف بھی پوشیدہ تھا۔ ہم انسان اپنی زندگی کی مشکلوں کو ہمیشہ بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ساری زندگی کے دکھ ہمارے ہی مقدر کا حصہ ہیں۔ رات کو جب ہم گرم بستر میں لحاف اوڑھے اللہ سے نہ جانے زندگی کی کن کن محرومیوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں نہ جانے کتنی ہی آنکھیں پھول نہ بکنے پر اشکبار ہوتی ہیں، نہ جانے کتنی ہی مائیں اپنے جگر کے ٹوٹوں کو بھوکا سلا دیتی ہیں۔ حقیقت میں انسان بڑا ہی ناشکرہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ لا حاصل کی تلاش میں پوری رات رو تو سکتا ہے، پر حاصل کے شکر میں ایک سجدہ ادا نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو نصیحت کی گئی ہے وہ دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک نہایت زبردست نسخہ ہے دل کی ہولناک بیماریوں سے بچنے کا اور قناعت کے حصول کا، اور دل کی بیماری یعنی حسد سے بچنے کا ایک طریقہ۔
یہ حدیث ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے پر مجبور کرتی ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اس رب نے جس حال میں رکھا وہ حال اچھا ہے۔ صاحب، اس کے ہاتھوں سے نظریں ہٹا کر اس نے دوبارہ اسے دیکھا اور والیٹ سے 1000 کے 10-12 نوٹ نکال کر اس بچی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ جاؤ، اپنے باپ کو بلا کر لاؤ۔ سرد لہجے میں گویا اس نے نظریں جو کی توں ٹریفک سے بھری سڑک پر جما دیں، جبکہ بچی سڑک کے باہر موجود جھونپڑی سے اپنے باپ کو بلا لائی۔ جی صاحب بولو، کچھ کہا ہے آپ نے؟ اپنے پیچھے چھپی ہوئی بچی کو دیکھ کر اس نے ہاتھ سے پوچھا، جو کاپی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے اور کچھ انسان کے روپ میں چھپے درندے پھولوں کو نوچ کر رون دیتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ تھا جو لوگوں کی نظر میں شاید ایک بدترین انسان تھا، لیکن اللہ جب کسی سے کوئی خاص کام کروانا چاہتے ہیں نا تو وہ عام کو خاص میں بدل دیتے ہیں۔ جانتے ہو نا کہ تمہاری بیٹی کتنی چھوٹی ہے اور یہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ آیا کرتے ہیں، تم کیسے اتنی چھوٹی بچی کو پھول بیچنے کے لیے بھیج سکتے ہو؟ لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی، جیسے محسوس کرتا آدمی لمحہ بھر خاموش ہو گیا۔ صاحب، کام نہیں کرے گی تو کھائے گی کیسے؟ پیٹ بھی تو بھرنا ہے نا صاحب۔ اس شخص کے لہجے میں بے چار کی تھی، دل سے تو وہ بھی اپنی اولاد سے کام نہیں کروانا چاہتا تھا، لیکن مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کرواتی ہیں۔ تم باپ ہو اس کے، تمہارے لیے اس کی حفاظت پیٹ بھرنے سے زیادہ اہم ہونی چاہیے۔ کالے شیشوں کے پیچھے چھپی آنکھیں سرخ تھیں، وہ اس دنیا میں بسنے والی ہر عورت کو درندوں سے بچا لینا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ شاید اللہ نے اسے چن لیا تھا۔ یہ لو کارڈ، کل اس ایڈریس پر آ جانا، تمہیں نوکری پر رکھ لیا جائے گا اور آئندہ کے لیے تمہاری کوئی بھی اولاد مجھے سڑک پر کام کرتی ہوئی نظر نہ آئے۔ لہجے میں سنجیدگی اور سرد مہری ہنوز قائم تھی۔ جیب سے افندی انڈسٹریز کا کارڈ نکال کر اس آدمی کے حوالے کرتا وہ گاڑی سن سے دوڑا گیا، جبکہ وہ آدمی سن سا اپنی جگہ پر جم گیا۔ کیا دنیا میں آج بھی ایسے نیک لوگ زندہ ہیں؟ جواب ابھی قبل از وقت تھا۔ ساتھ گاڑی میں موجود نفوس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی اور ہاتھ افندی سے ملاقات اس کی زندگی کا رخ ہی بدلنے والا تھا۔ کتاب کو سامنے رکھے وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ ردا کا اس کی بات سننے اور ماننے سے انکار محمل مبین کو رنجیدہ کر گیا تھا۔ دکھ ہوتا ہے نا اپنے دوست کو کسی ایسے کام میں ملوث دیکھنا جو اس کی دنیا اور آخرت کو خراب کر دے۔ پریشانی سے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ دوسری جانب ہاتھ افندی کا نکاح کے لیے پوچھنا اور تضحیک آمیز انداز میں اس کے حوصلوں کو پست کرنا بھی اسے پریشان کر رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں ہاتھ کو تضحیک آمیز الفاظ سے نوازنا اسے پشیمان کر رہا تھا۔ محمل۔ مبین شاہ کی آواز پر وہ سوچوں کے بھنور سے باہر نکلتی سامنے اپنے بیڈ پر بابا کو بیٹھے دیکھ کر کھل اٹھی۔ بابا! چہکتی ہوئی وہ سیدھا ان کے سینے سے جا لگی، جبکہ مبین شاہ اپنی گڑیا کو باہوں کے حصار میں لیے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے۔ میں نے ٹھیک کیا ہے، اس کو منہ توڑ جواب دے کر میں نے ٹھیک کیا ہے۔ میں اس کے کسی جذبے کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی۔ ہاں میں نے ٹھیک کیا ہے۔ مبین شاہ کے چہرے کو دیکھتے پہلا خیال یہی تھا، ہاں اس نے ٹھیک کیا تھا۔ ماں باپ کی محبت دنیا کے ہر جذبے پر بھاری ہوتی ہے۔ محمل مبین یہ سمجھ چکی تھی۔ دل میں خود کو باور کرواتی وہ مبین شاہ سے باتیں کرنے لگی۔ رات کے سائے چاروں جانب اپنے پنکھ پھیلا رہے تھے۔ اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کی شفا تیار کر رکھی تھی، انتظار تھا تو بس اس وقت کا جب سب چیزیں اپنے درست مقام پر پہنچا دی جائیں گی۔ سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں میں سگریٹ دبائے وہ کندھے تک آتے ریڈ شیڈڈ براؤن بال لیے بلیک اسکرٹ کے اوپر وائٹ بلاؤز پہنے آنکھوں میں خمار لیے سامنے اسکرین پر چمکتی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ہیلو! فون کو کان سے لگاتی وہ ہنوز اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کب آ رہی ہو تم؟ فون کی دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ کل صبح دھماکے دار سرپرائز کے ساتھ۔ آنکھوں میں چمکتی بے باکی واضح ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے ہیں۔ اس بار جب تم آؤ تو اس سے نہ صرف کرسی چھینو بلکہ عوام کے دلوں میں اس کے لیے بستی محبت اور عزت بھی ختم کر دو۔ اب اس کے وقت کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ مقابل تو مان و نفرت کی انتہا پر تھا، جلن اور حسد کے ملے جلے انداز میں وہ گویا ہوا۔ تم فکر مت کرو، اس بار جیت میری ہی ہوگی۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتی وہ دھواں ہوا کے سپرد کر رہی تھی۔ خیال رکھنا اب اس کی بیوی بھی ہے، مقابل نے خبردار کرنا لازم سمجھا۔ بیوی؟ سیاستدانوں کے پیروں کی زنجیر ان کی بیویاں کبھی نہیں ہوا کرتی، ٹھیک کہا نا؟ سوال میں تمسخر شامل تھا، جبکہ مقابل کا کہکا سنتی وہ فون کاٹ چکی تھی۔ اب ملاقات کا وقت بہت قریب ہے۔ بیلکنی پہ موجود لکڑی کے جھولے پر بیٹھی تسبیح کے دانوں پر درود شریف پڑھتی وہ سامنے طلوع ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ کی قدرت کے نظارے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے حوصلے کبھی پست نہیں ہونے دیتے، یہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ دکھوں کی کالی رات چاہے کتنی ہی گہری اور لمبی کیوں نہ ہو، خوشیوں کا سورج اسے ڈھانپ ہی دیتا ہے۔ بات صرف حوصلے اور امید کی ہوتی ہے۔ جب انسان امید کا دامن تھام لیتا ہے نا
تو اللہ اسے اپنی طرف سے سکون عطا کرتے ہیں، پھر مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، امید کی روشنی راستہ بنا ہی دیتی ہے۔ الیکشن قریب ہیں، دعا کرنا۔ آسمان سے نظریں ہٹا کر اس نے اپنے ساتھ جھولے پر براجمان دلاور کو دیکھا، جو سفید رنگ کی ٹوپی اور کرتا شلوار پہنے ابھی فجر کی نماز ادا کر کے آیا تھا، بس خاموشی سے سر جھکا ہوا تھا۔ اس ملک سے بہت محبت ہے کیا تمہیں؟ ہر چیز سے زیادہ۔ لہجے میں آگ کی سی تپش تھی، کچھ پا لینے کا جنون محیط تھا۔ تو پھر میں دعا کروں گی اللہ تمہیں تمہاری منزل عطا کرے، کیونکہ میں جانتی ہوں تم اس ملک کے لیے ایک بہتر سیاستدان ثابت ہوگے۔ ایک وعدہ کرو گی؟ دلاور کی نظریں سفید دوپٹے کے حالے میں قید چہرے پر تھیں، جبکہ ہانا کی آنکھیں گویا اسے مزید بولنے کی اجازت دے رہی تھیں۔ اگر میں کبھی کسی غلط راستے کی طرف گامزن ہوا تو تم مجھے روکو گی، ہر حال میں۔ اگر میں کسی طور بھی تمہاری بات پر عمل درآمد نہ ہوا تو… وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ میرا قتل تمہارے ہاتھوں سے ہونا چاہیے۔ جھٹکے سے اٹھتی وہ حیران نظروں سے دلاور کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی بات اسے اندر تک ہلا گئی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ دلاور، کیا ہوا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ رات کو میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ لوگ میرے کپڑے نوچ رہے تھے، میرا پورا جسم لہو لہان تھا، میں اکیلا تھا، بالکل اکیلا، کوئی میرا اپنا نہیں تھا وہاں۔ بولتے بولتے آخر میں اس کی آواز رن گئی۔ گزشتہ رات کا خواب اس کے حواسوں پر بری طرح سے اثر انداز ہوا تھا۔ اگر کبھی مجھ سے کچھ غلط ہوا تو تم میرا قتل اپنے ہاتھوں سے کر دینا، پر مجھے کبھی لوگوں کے حوالے نہ کرنا۔ میں وہ ذلت برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے بابا کا سامنا کیسے کروں گا؟ لہجے میں کان سی چبھن تھی، دل لہو لہان ہوا پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ تکلیف سے گویا ہوا، جبکہ مقابل بیٹھی اس کی بیوی تو اس کی تکلیف پر ہی تڑپ اٹھی تھی۔ دل کی حالت بدل رہی تھی۔ اللہ نے دل میں محبت کا بیج بو دیا تھا، بس اقرار کے لمحے باقی تھے۔ کچھ نہیں ہوگا دلاور، تم ایک بہت اچھے سیاستدان ہو، اس سے بڑھ کر تم ایک اچھے انسان ہو، تم لوگوں کے دلوں میں بستے ہو۔ دلاور، لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، ان کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں، اور یہ خواب، اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ بعض اوقات برے خواب تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو انسان کے حوصلے پست کرتا ہے۔ ہم صدقہ دے دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی، جبکہ دلاور کچھ لمحے سکون کی تلاش میں وہیں اس کی گود میں سرکتا آنکھیں موند گیا۔ اشارہ تھا کہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہانا نے ہر بڑھا کر ایک ہوری سے نوازتے اس کی حالت کے پیش نظر خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے سکون چاہیے، کچھ لمحے۔ ہانا کا ہاتھ زبردستی اپنے بالوں میں پھنسا چکا تھا، جبکہ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتی اس کو سکون فراہم کر رہی تھی۔ دوسری جانب اس کی مسیحائی اس کو اپنے وجود کے اندر سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ تمہیں تو بہت چوٹ آئی ہے، رکو ابھی میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی نا، وہ تمہیں ایک دم ٹھیک کر دیں گے۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں سفید رنگ کی بلی کو ہاتھ میں پکڑے وہ مسلسل اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا، جبکہ بلی پرسکون طریقے سے نظریں اٹھا کر محمل کو دیکھتی اور پھر میاؤں کرتی اس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کرنے لگی۔ بلیک جیکٹ اور بلیک ہی پینٹ پہ ملبوس ہاتھ پلر سے ٹیک لگائے گہری سمس آنکھوں سے سامنے سفید رنگ کے عبائے میں ملبوس محمل کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی بلی کے نرم بالوں پہ ہاتھ پھیرتی تو کبھی فکر مندی سے اس کے پاؤں کا جائزہ لیتی۔ ہر جاندار کے لیے اتنی رحم دل محمل مبین ہدف اندی کے معاملے میں اتنی سنگ دل کیوں ہے؟ ہاتھ کی آواز پر چونکتی محمل نے پلٹ کر ہاتھ کو دیکھا، جو اب ہاتھ پین کی جیبوں میں ڈالے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی نمایاں تھی۔ بلی کو گھاس پر چھوڑتی وہ ہاتھ کی جانب متوجہ ہوئی۔ عزت دار باپ کی بیٹیوں کو سنگ دل ہونا پڑتا ہے، وہ راہ چلتے جذبوں کے پجاریوں پر اپنا آپ نہیں وارتی۔ ٹھنڈی سانس لیتی وہ اسے ہر بار کی طرح مایوس کر چکی تھی۔ اس کے دو ٹوک لہجے میں کہی گئی بات پر ہاتھ خاموشی سے اسے تکنے لگا۔ ہاتھ نے ادھر سے سامنے موجود لڑکی کو دیکھا، جس کے الفاظ اس کے کردار کی مضبوطی کے گواہ تھے۔ محمل مبین نے عورت کے متعلق اس کی رائے کو پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ وہ ایک عزت دار باپ کی بیٹی تھی، جس آدمی نے اپنے بیٹے کی ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اس سے بات چیت بند کر دی، جس باپ نے اپنے بیٹے کو عورت ذات کی عزت کرنا سکھائی، اس باپ کی بیٹی کیسے اپنی عزت کو قربان ہونے دے سکتی تھی؟ ہاں، وہ مبین شاہ کی بیٹی محمل مبین تھی، وہ نفس کے آگے خود کو جھکنے نہیں دے سکتی تھی۔ کیا ہاتھ تمہاری نظروں میں اس قدر برا ہے محمل؟ لفظوں میں کان سی چبھن تھی۔ مسئلہ ہاتھ کا نہیں، ہدف اندی کا ہے، فیصلہ محمل کا نہیں، محمل مبین کا ہے۔ آپ نے پوچھا نا مجھ سے کہ میں آپ سے نکاح پر انکاری کیوں ہوں؟ کیونکہ میرے بابا مبین شاہ اور ماموں دلاور شاہ اس رشتے پر کبھی رضامند نہیں ہوں گے، اور میں اپنے بابا کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گی۔
کیا محمل کی زندگی میں ہاتھ کی تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں نکلتی؟ کیا ہاد افندی کی بے پناہ محبت کی بھڑکتی آگ کا ہلکا سا شعلہ بھی محمل مبین کے وجود کو نہ چھو سکا؟ وہ جیسے آج سارے سوالوں کے جواب جان لینا چاہتا تھا۔ بار بار کا انکار اسے اندر ہی اندر توڑتا جا رہا تھا۔ محبت بہت خاص جذبہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دلوں پر اترتا ہے۔ میں اس جذبے کو کسی نامحرم کے لیے ضائع نہیں کر سکتی۔ محمل تو ایک عام سی لڑکی ہے ہاد، لیکن جب اس کے ساتھ مبین شاہ کا نام جڑتا ہے تو وہ عام سے خاص ہو جاتی ہے۔ وہ مبین شاہ کی بیٹی محمل مبین ہے، وہ بیٹی جس کی پیدائش پر اس کے بابا نے پورے کوٹ میں مٹھائی بانٹی تھی۔ میں بابا کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گی ہاد، اور وہ کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ آئندہ میرا راستہ مت روکیے گا۔ دو ٹوک انداز میں کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑے ہاتھ نے آسودہ مسکراہٹ سے دور جاتی محمل کو دیکھا۔ دل سینے میں جل رہا تھا، نمکین پانی آنکھوں میں بھرتا جا رہا تھا۔ آج سرمد افندی کا بیٹا ہونے کا ایک اور قصور اس کے حصے میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں، وہ ہاد افندی تھا، سرمد افندی کا اکلوتا بیٹا، جس کی پہلی محبت شاید ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کو قیمتی موتی کی مانند لگتی تھی، آج وہ سمندر کی تہہ میں اس سے بہت دور دکھائی دے رہی تھی۔ کاش وہ مختلف انسان ہوتا، کاش میام سا ہاتھ خاص سی محمل کے لیے بنا ہوتا۔ خود پہ قابو پاتے بلیک سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے وہ اپنی کالے رنگ کی BMW کی جانب بڑھ گیا۔ دور کھڑے دانیال نے نفرت سے محمل کی پشت کو دیکھا جو دونوں کے درمیان دوری کی وجہ تھی۔ ہاد افندی کراچی میں موجود 5 اسٹار ہوٹل کی سیڑھیاں پھلانگتے وہ ریسیپشن کے پاس سے گزر رہا تھا جب اپنے نام کی پکار یکدم سے ٹھہر گیا۔ پیچھے موجود شخص دھیرے سے باوقار چال چلتے ہاتھ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کالی داڑھی، مونچھ اور کالے رنگ کے کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ ہاتھ کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے، جبکہ ہاتھ انجان چہرے کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ ہاتھ کی سوالی نظروں کو محسوس کرتے بات کا آغاز کرتے انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ مصافحہ کے لیے ہاتھ کی جانب بڑھایا جو ایک نظر ان کے ہاتھ پہ ڈالتا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ملا چکا تھا۔ میرا نام تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، یقیناً دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مقابل کے چہرے سے ٹپکتی شفقت ہاتھ کے دل کو انجان خدشات میں گھیر گئی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ نرم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہے تھے۔ میں ایک اسلامک اسکالر ہوں، آسٹریلیا سے 2 روز پہلے ہی یہاں ایک سیمینار کے سلسلے میں آیا ہوں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیمینار کا حصہ بنیں۔ عبد الرحمن صاحب کی بات مکمل ہوتے ہی ایک طنزیہ مسکراہٹ ہاتھ کے چہرے پر چھا گئی۔ ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالے ایک نظر لاؤنج میں لٹکتے فانوس پر ڈالتے وہ سرد نگاہوں سے مقابل کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ اب اسے ہدایت کا رستہ دکھانا چاہ رہے تھے، وہ رستہ جس راستے پہ ہاد افندی کبھی چلا ہی نہیں، وہ راستہ جس کی خواہش کبھی اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اپنی طاقت مجھ پہ ضائع نہ کرے مولوی صاحب، میں راستے سے بہت دور نکل چکا ہوں، اب نہ واپسی کا کوئی راستہ ہے اور نہ چاہ۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر اللہ کن فرما دے تو راستہ بھی نکل آتا ہے، تو دل میں چاہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آج کے ویبنار کی ٹائمنگ ہے، امید کرتا ہوں کہ تم ضرور آؤ گے۔ چہرے پر چھائی شفقت بھری مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ آپ سے تم کا فاصلہ طے کرتے وہ ویبنار کارڈ اس کے ہاتھ میں تھماتے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے کھڑا پر سوچ نگاہوں سے ان کی پشت تک رہا تھا۔ وہ کافی چیئرز میں اپنے سامنے بیٹھے وہ مقابل کی شطرنج کی چال میں نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ سفید گلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس، کالی چادر کندھوں پر پھیلائے مبین شاہ مسرور کو نظروں سے پریشان حال یوسف کو دیکھ رہے تھے جو مبین شاہ کی چال میں برا پھنس گیا تھا۔ مشکل ہو رہی ہے کیا؟ بہت۔ آپ اور ماموں کیسے اتنی پیچیدگی سے کھیل کھیل سکتے ہیں؟ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھائے وہ متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ ہر کسی کو شکست سے دوچار کرنے والا یوسف مبین شاہ اور دلاور کے سامنے رہ جاتا تھا۔ وہ شطرنج کے بے تاج بادشاہ تھے۔ بہو کیسی ہے ہماری؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر جمائے وہ سرد لہجے میں گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے، پر ناراض ہے مجھ سے۔ گھوڑے کی چال کو سمجھتا وہ بے دہانی میں گویا ہوا، جبکہ لمحوں میں الفاظ کا ادراک کرتا وہ پھیلی نظروں سے سامنے بیٹھے مبین شاہ کو دیکھنے لگا جو سرد نگاہوں سے یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ بابا یہ مطلب آپ کو کیسے پتا؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے اس نے بامشکل جملہ مکمل کیا، جبکہ مبین شاہ کی خاموش سرد نگاہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئیں۔ مجرموں کے لیے دہشت کا دوسرا نام تھا یوسف شاہ، دنیا والوں کے سامنے ایک خطرناک پولیس آفیسر، لیکن اپنے والد کے سامنے وہ آج بھی چھوٹا سا یوسف تھا جو بابا کے گھٹنے سے لگا دل کا درد ہلکا کیا کرتا تھا۔ بیٹے، باپ ہیں ہم تمہارے، تمہاری حرکاتوں سے اکنات پر نظر ہوتی ہے ہماری، تمہیں کچھ کہا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غافل ہیں تم سے۔ مبین شاہ کی بات پر وہ خاموشی سے انہیں تکنے لگا، دل کے کونے میں طمانینت کا احساس
जगह ले चुका था। मुबीन शाह हकीकत से आशना थे, अब बाकी मनासिल तय करना मुश्किल ना था। अपनी माँ को कब बता रहे हो? जल्द, बहुत जल्द। वैसे भी मैं अब उसे अकेले वहाँ रखना नहीं चाहता। क्यों? मामू ने फ्लैट के लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिया? बाबा की बात पर उसने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। दिल तो चाहा कि सारा मलबा मामू पे डाल दे, लेकिन फिर हाना का ख्याल करता खामोश हो गया। ज़ाले को जल्द मिलवाओ अपनी अम्मी से, वो तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं। लेकिन उनको क्या पता, उनका होनहार बेटा लड़की पसंद करने के साथ साथ उससे शादी भी कर चुका है। भिगो भिगो कर ताने मारने का हुनर भी सिर्फ मुबीन शाह में ही था। आप मेरे साथ हैं ना बाबा? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी नशिश से उठता वो अपने बाबा के कदमों में बैठ गया, जो उसका हाथ थपथपाते उसे अपने साथ की यकीन दहानी करवा रहे थे। फिर मुझे पूरा यकीन है कि हम सब संभाल लेंगे, इंशाल्लाह। नाराज़ हो गया यूसुफ से। बालकनी में खड़े वो मोबाइल में ज़ाले का नंबर डायल करती उससे महवे गुफ्तगू थी। ज़ाले का नंबर हाना ने यूसुफ से लिया था, जो खुद चाहता था कि ज़ाले हाना से बात करके दिल का बोझ कुछ हल्का कर ले। नाराज़ नहीं हूँ, बस तकलीफ़ में हूँ। उनको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लहजे में अचानक ही उदासी उमड़ आई थी। मुझे माफ़ कर दो ज़ाले, मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रेलिंग से टेक लगाए वो अपने साहब रवैये की माफ़ी तलब कर रही थी। आपकी गलती नहीं है फूफो, ये तो हमारे मुआशरे का अलमिया है, जहाँ हर गुनाह व ज़्यादती का ज़िम्मेदार औरत को ही गर्दाना चाहता है। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि जिस शख्स के नाम पर मैं आज इस घर में मौजूद हूँ, वही शख्स मुझसे शुरू से ही इतने झूठ बोलता आया है। ऊपर से मेरा नसीब देखें फूफो, मुझे मोहब्बत भी सिर्फ उसी शख्स से है। ना उससे दूर जा सकती हूँ, ना उससे छोड़ सकती हूँ। ये दिल कमबख्त बड़ा ख्वार करवाता है। उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेज़िश महसूस करती हाना खुद भी रंजीदा हो गई। अल्लाह ने औरत का दिल कितना नर्म बनाया ना। मन चाहे मर्द की हज़ार गलतियाँ भी वो कितनी आसानी से माफ़ कर देती है। तुम उसे माफ़ कर दो साले, लेकिन उसकी गलती का एहसास करवाए बगैर नहीं। ऐसा मज़ा चखाओ उसे कि मज़ा आ जाए। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं आसानी से माफ़ करने की। खूब काम करवाओ उससे, बर्तन धुलवाओ, कपड़े धुलवाओ, उसके क्रेडिट कार्ड पर ढेर सारी शॉपिंग करो। हल्के में मत छोड़ना उसे। रोते रोते वो बेसाख्ता हंस पड़ी। यूसुफ ठीक कहते हैं, हाना सच में बहुत अच्छी हैं, चाहे जाने के काबिल थी वो। जहाँ आज के दौर में कुछ औरतें अपने घर के मर्दों की गलती पर पर्दा डालती हैं और अपनी गलती हो जाने पर भी खुद को कसूरवार नहीं ठहराती, ऐसी औरतें ही दरअसल मुआशरे के सवाल की वजह हैं। ज़ाले की हंसी पर मुतमईन होती उसकी नज़र बेसाख्ता शाहविला की लॉन में पड़ी, जहाँ गार्ड फूलों के 3 बड़े बड़े गुलदस्ते लिए घर के अंदर की जाने पड़ रहे थे। ये किसके लिए है? ज़ाले को ख्याल रखने की तायद करती वो राब्ते मुनक़ता करती, तजस्सुस के हाथों नीचे की जानिब चल दी। आज रात को एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको और हाना बीबी दोनों को इनवाइट किया गया है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है दुनिया वालों के सामने अपनी बीवी को ऑफिशियली तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने का। दाद की बात से वो भी काफ़ी हद तक मुत्तफिक दिखाई दे रहा था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, एक काम करोगे? हाँ, इसको यहाँ रख दो। दिलावर ने जुमला अधूरा छोड़ते हुए हैरत से स्टडी रूम में दाखिल होती हाना को देखा, जो फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते सामने मौजूद टेबल पर रखवा रही थी। ये सब कुछ क्या है? मुलाजिम और दाद के निकलते ही दिलावर ने नशिश से उठते बेसाख्ता पूछा। मुझे तो फूल नज़र आ रहे हैं, तुम्हारा पता नहीं। तेज़ नज़रों से घूरती वो कंधे उचका गई, जबकि दिलावर ने हैरत से हाना की जानिब देखा, जो सुबह की बनिस्बत उस वक्त उखड़ी उखड़ी दिखाई दे रही थी। हाना, हुआ क्या है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे लिए तुम्हारे किसी खास ने ये फूल भेजे हैं। मेरे खास? हैरान नज़रों से उसे देखते उसने फूलों पर लगे कार्ड को देखा, जिस पर बड़े अंग्रेज़ी के हरूफों में फ्रॉम योर लव लैला लिखा हुआ था। कार्ड को टेबल पर रखते उसने पलट कर दरवाजे के पास खड़ी हाना को देखा, जो बाजू सीने पर बांधे, बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किए, ब्राउन कमीज सलवार पर ब्राउन ही रंग की चादर ओढ़े नाराज़ नाराज़ सी नजर आ रही थी। दिलावर ने मुस्कुराते हुए सुर्ख फूले हुए चेहरे को देखा, जो दिलावर की जानिब से किसी वजाहत की मुंतज़िर थी। हाना अब्दुल्ला शाह को जलन महसूस हो रही थी। दिल की हालत बदल चुकी थी। बस आखिरी बार बाकी था, जो दिल के गिर्द जमी दीवार को गिराने के लिए काफ़ी था। आज एक ऑफिशियल पार्टी है, हम दोनों इनवाइटेड हैं। अगर तुम जाना चाहो तो शाम 7 बजे तक तैयार रहना। लबों पर कोई धुन सजाए वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। पीछे खड़ी हाना ने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए जाते हुए दिलावर की पुश्त देखी, जो उसे किसी बात की वजाहत दिए बगैर बाहर चला गया। पैर पटकती वो भी स्टडी रूम से बाहर निकल गई। माथे पर शिकनों के जाल बिछाए वो पुरसोच निगाहों से गैर मरी नुक्ते को घूर रहा था। लैला का उसकी ज़िंदगी में दोबारा आना खैर का वसीला नहीं था। वो बस खामोशी से चारों जानिब छाई बिसात का जायज़ा ले रहा था।
کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہی ہو؟ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتی وہ سامنے کھڑی ملازمہ شاہدہ سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ جی بی بی، 15 سال ہو گئے ہیں۔ ملازمہ کچھ حیران و پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں دلاور شاہ کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کا علم ہوگا۔ ابروج کھاتے اس نے استفسار کیا۔ جی بی بی، سب کا پتہ ہے۔ شاہ جی کی ایک بہن ہے، ریحانہ شاہ، ان کے شوہر مبین شاہ، ان کے بچے۔ ملازمہ خوش اسلوبی سے سب کا تعارف کروانا چاہ رہی تھی۔ لیلا کون ہے؟ زبان کو دانتوں کے بیچ دباتی وہ حیرت سے سامنے سنجیدہ سیاحانہ کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی، میں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے وہ کچھ پریشان سی ہو گئی کہ بتائے کہ نہ بتائے۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، مجھ سے بگاڑ کر تم کبھی یہاں نہیں رہ سکتی، تو بہتر ہے میرے ساتھ تعاون کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے ارد گرد چکر کاٹتی بمشکل کہکے کا گلا گھونٹتی چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجا چکی تھی۔ بی بی جی، میں بتاتی ہوں آپ کو، لیلا نا شاہ جی کی پرانی جاننے والی ہے، شروع سے ہی ہمارے شاہ جی کے پیچھے دیوانی تھی، لیکن ہمارے شاہ جی تو بالکل اسے گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ بہت بار تو وہ شاہ جی کو شادی کی پیشکش بھی کر چکی ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ صاف لفظوں میں اسے انکار کیا ہے۔ پھر ایک دن بولتے بولتے وہ ٹھہر گئی۔ پھر کیا ہوا؟ بولو بھی۔ ہانا نے چڑھ کر اسے دیکھا جو عین کلائمیکس پر آ کر خاموش ہو گئی، مزید جاننے کا شوق بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے پورے میڈیا پر اپنی اور شاہ جی کے نکاح کی جھوٹی خبر پھیلا دی۔ شاہ جی کو بڑا مسئلہ ہوا تھا جی، انہوں نے سارے ثبوت اکٹھے کر کے اپنی بے گناہی ثابت کی تھی۔ پھر سننے میں آیا کہ وہ کسی دوسرے ملک چلی گئی ہیں۔ بی بی جی، آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے سنا ہے بہت خوبصورت ہے وہ، سیاست میں کتنے ہی مرد اس کے پیچھے دیوانے ہیں۔ آخر میں قدرے نزدیک جھکتے وہ رازداری سے گویا ہوئی۔ اگر سیاست میں اسے سب جانتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ آج کی پارٹی میں انوائٹڈ ہو۔ ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ ملازمہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک کام کرو، میرے کپڑے نکالو، مجھے شام کے لیے تیار ہونا ہے۔ شاہدہ کو حکم دیتی وہ واش روم کا رخ کر گئی۔ ہیلو، یوسف شاہ اسپیکنگ۔ فائل پر نظریں مرکوز کیے اس نے موبائل دائیں کان سے لگایا۔ یہ نمبر یوسف کے سرکاری موبائل کا تھا جو تھانے میں اس کے آفس میں موجود ہوتا تھا۔ کیسے ہیں شاہ جی؟ دوسری جانب سے بھاری زنانہ آواز سنتے یوسف نے موبائل کان سے ہٹاتے اسکرین پر چمکتے ان نون نمبر کو دیکھا جہاں سے فون آیا تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ بھاری گھمبیر لہجے میں دریافت کیا گیا۔ وہی جس کا دھندا تو نے چوپٹ کر دیا افسر۔ پان کو منہ میں ڈالتی وہ تندہی سے گویا ہوئی جبکہ یوسف دماغ پر زور ڈالتا یک دم سے چونک اٹھا۔ زبیدہ بائی؟ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ واہ، تو نے تو فوراً ہی پہچان لیا میرے کو۔ کال کیوں کیا مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں؟ آنکھ کے اشارے سے انسپکٹر سعد کو اشارہ کرتے وہ کال ٹریکنگ کا حکم جاری کر چکا تھا۔ میرا بڑا نقصان کیا تو نے افسر، اب میری باری ہے تیرا نقصان کرنے کی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہ رہا تھا۔ میری بہت خوبصورت چڑیا اڑا لے گیا تو افسر، بہت منافع کمانا تھا اس سے، پر کمبخت تو غلط وقت پر ٹپک پڑا۔ ٹھنڈی آہ بھرتی وہ اپنے اصلی انداز میں گویا ہوئی جبکہ یوسف کو اس کی باتوں سے اپنے ارد گرد اندیشوں کے بادل گہرے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ تیری وہ بیوی کہاں ہوتی ہے؟ سب معلوم کروا لیا اپن نے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ سالے بی بی ہے بہت خوبصورت، خاص آدمی بھیجے ہیں اسے لانے کے لیے۔ کمینی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اس پر بم پھوڑ گئی۔ دھڑ دھڑ ساتوں آسمان جیسے اس کے سر پر آن گرے۔ سالے! ہونٹوں کو جنبش دیتے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں نشست چھوڑتے وہ دروازے کی جانب دوڑا۔ سالے اکیلی تھی، وہ خطرے میں تھی۔ دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا، موبائل کب کا ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ انسپکٹر سعد حیرت سے باہر کی جانب بھاگتے اے ایس پی یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ براؤن کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر لگاتی وہ اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ لانگ سفید فراک جس کے بازو اور دامن پر سلور موتیوں کا کام ہوا تھا، دوپٹے کو اچھے سے سر پر سیٹ کرتی وہ براؤن رنگ کی شال کو کندھوں پر پھیلاتی خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہن رہی تھی۔ دروازے سے اندر آتے دلاور نے ٹھٹک کر سامنے کھڑی اپسرا کو دیکھا۔ نظریں تو جیسے ملنے سے انکاری تھیں۔ ہانا عبداللہ شاہ کی موجودگی میں نظریں کسی اور مرکز پر کیسے مرکوز ہو سکتی تھیں؟ باوقار چال چلتے وہ ٹھیک اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ آئینے میں دونوں کا عکس مکمل اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ہانا نے نظریں اٹھا کر خود سے ایک قدم پیچھے کھڑے دلاور کا عکس دیکھا جو سفید رنگ کی شلوار قمیض پر کالے رنگ کی ویسٹ کوٹ زیبتن کیے پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ نظروں کا تصادم بڑا زبردست تھا، دونوں ہی بغیر نظریں جھکائے ایک دوسرے کے عکس کو گہری استحقاق والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کب نکلنا ہے؟ نظروں کا زاویہ بدلتے وہ نرمی سے پوچھ بیٹھی۔ اس کی نظروں کا سامنا کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دلاور کی تعریف پر اس کے رخسار پر لالی اترنے لگی۔
جسے دیکھتے دلاور کا زندگی سے بھرپور کہکا پورے کمرے میں روشنی بکھیر گیا۔ ہانا بی بی شرماتی بھی ہیں، حیرت ہے بھائی۔ ہونٹوں کے کنارے دباتے اس نے ہانا کو دیکھا جو غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ دلاور مسکراتے ہوئے ایک نظر آئینے میں ڈالتا اس کے پیچھے چل دیا۔ پوچھے دل سے وہ کھانے کی پلیٹ سامنے ٹیبل پر سجائے بیٹھی تھی، چاولوں میں چمچ ہلاتی وہ اداس اور بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس ستمگر کو دیکھے ہوئے جو ویران سی زندگی میں باہر کی ٹھنڈی ہوا کی مانند تھا۔ یوسف کے جھوٹ نے ظالب کو بہت حد تک آزردہ کر دیا تھا۔ کتنا بھروسہ اور مان تھا اسے اس شخص پر، لیکن کیا کیا اس نے؟ اس کا بھروسہ توڑ دیا، ناراض کر دیا۔ اب راضی کرنے کے بجائے کیسے اپنے کام میں گم ہوئے بیٹھا تھا۔ طبیعت مزید بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ اکیلا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بیل کی آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے باہر نکال پھینکا۔ یوسف کے آنے کا خیال کرتی وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولو فوراً۔ ہینڈل پر رکھا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ وہ پھیلی نگاہوں سے انجان مردانہ آواز سن رہی تھی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ مقابل زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے 3 سے زائد بندے باہر موجود ہیں اور اندر آنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تمہیں یقین ہے کہ یہی گھر یوسف شاہ کا ہے؟ ہاں مجھے یقین ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو یہیں رکھا ہوا ہے۔ ان کی آپسی باتوں کی آواز دروازے کے اس پار کھڑی سالے کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی۔ ٹانگوں میں لرزش طاری ہو رہی تھی۔ بامشکل لرزتی ہوئی ٹانگوں پر قابو پاتی وہ ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل تک گئی۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر بامشکل قابو پاتی وہ لرزتی انگلیوں سے یوسف کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، جبکہ باہر دروازہ توڑنے کی ترکیبوں پر عمل کیا جا رہا تھا۔ ہیلو زالے۔ دوسری جانب یوسف کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یوسف، وہ باہر کوئی ہے، وہ بہت زور زور سے دروازہ بجا رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے انداز میں بمشکل جملہ کہتی وہ نظریں دروازے پر گاڑے ہوئے تھی۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے واضح ہو رہے تھے، جبکہ دوسری جانب یوسف کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ یہ خیال ہی جان نکالنے کو کافی تھا کہ اس کے دشمن اس کے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش شروع ہو گئی تھی۔ یوسف اپنے ہاتھ کو مٹھی کی شکل میں بند کرتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا، جبکہ کال میں وہ ہنوز زالے سے محو گفتگو تھا۔ میری بات سنو زالے، فوراً کمرے میں جاؤ اور اندر سے دروازہ لاک کر لو۔ فوراً کا مطلب ہے فوراً۔ یوسف، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، میں آ رہا ہوں، تم جلدی کمرے میں جاؤ اور کال کٹ نہیں کرنا۔ ہری اپ زالے، ہری اپ۔ زالے کو حکم دیتا وہ فوراً ہی دوسرے موبائل سے بلڈنگ کے گارڈ کو فون ملا رہا تھا جس نے پہلے ہی بیل پر کال اٹھا لی۔ فاخر، فوراً میرے فلیٹ 109 پر جاؤ، دوسرے سیکیورٹی گارڈز کو لے جاؤ، جلدی کرو فاخر۔ مور کاٹتے وہ ساتھ ساتھ زالے سے بات کر رہا تھا جس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اس سے بے چین کر رہی تھیں۔ واؤ، وہ آ گیا یوسف۔ باہر سے دروازہ توڑنے اور شور کی آواز سنتی وہ حواس باختہ ہو گئی۔ قدموں کی آہٹ قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ زالے کو اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ یوسف سے جدائی قریب تھی۔ ابھی تو زالے نے یوسف کے ہمراہ بہار کی خوشبو محسوس کرنی تھی، پھر یہ خزاں کا موسم کہاں سے آ گیا تھا؟ کراچی میں مقیم ویسٹرن مارکی میں منعقد یہ محفل چاروں جانب روشنی بکھیرے ہوئے تھی۔ مشہور سیاست دانوں سے لے کر بڑے بڑے بیوروکریٹ بھی اس محفل کا حصہ تھے۔ یہ محفل ملک کے نامور جج شفیق حسن کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں منعقد کی گئی تھی، جہاں تمام تر مشہور شخصیت اپنی بیویوں کے ہمراہ شریک تھے۔ اف، کتنے عجیب لوگوں میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، کیسے ایک دوسرے کی کمر پر خنجر گھونپنے کو ہر وقت تیار بیٹھے ہیں یہ سب۔ مجھے تو حیرت ہے یہ لوگ رات کو اتنی پرسکون نیند کیسے لے لیتے ہیں۔ ارد گرد کا تنقیدی جائزہ لیتی وہ خاصا حیران تھی۔ سیاست شریفوں کا کھیل نہیں ہوتا ہانا بی بی، یہاں لوگ جیسے دکھتے ہیں حقیقت میں ویسے نہیں ہوتے۔ سنجیدہ لب و لہجے میں گویا اس نے اپنے ساتھ کھڑی ہانا کو دیکھا جو اب آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے تم بھی انہیں کی طرح 2 نمبر آدمی ہو۔ تم نے کب میری 2 نمبری دیکھی؟ دیکھی تو نہیں، لیکن ممکن ہے تم بھی ان کی طرح ہی ایک منافق لیڈر ہو۔ کندھے اچکاتی وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ منافقت دل کی بیماری ہوتی ہے اور انسان اس کا مباحثہ خود سے کر سکتا ہے، جانتی ہو کیسے؟ ہانا ابرو اکھٹے کیے غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان تینوں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق پر ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ جب اسے امین بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ اور میں خود کو ان باتوں سے پاک رکھتا ہوں۔ میں ملکی معاملات میں خیانت نہیں کرتا، میں عوام کو جھوٹے دلاسے نہیں دیتا، میں عوام سے جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں۔ ہانا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ اس کی باتوں سے کافی متاثر دکھائی دے رہی تھی، جبکہ سامنے سے آتے سرمد افندی کو دیکھتے دلاور کی مسکراہٹ میں ڈھلے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے۔
ارے شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے آپ نے ہمیں اپنی ملاقات کا شرف نصیب فرمایا۔ میں ٹھیک، آپ سنائیں مصروفیت کافی بڑھ گئی ہیں آپ کی۔ اس کی رنگین فطرت کی جانب اشارہ کرتے وہ لب بھینچ گیا، جبکہ سرمد کہہ لگاتے اب پوری طرح سے ہانا کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جو بیزاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ سرمد کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے کے گرد گرفت مضبوط کر دی۔ میٹ مائی وائف ہانا عبداللہ شاہ۔ اس کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتی اس نے نظریں اٹھا کر اس کی گردن کی ابھرتی ہوئی نسوں کو دیکھا، جو اس کے غصے کی گواہ تھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گی۔ خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑتے وہ ہانا کی جانب متوجہ ہوا۔ میں ٹھیک ہوں سرمد صاحب، آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا مجھے۔ ایک نظر دلاور پر ڈالتی وہ گہری سرد نظروں سے سرمد کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے مسلسل مسکراتا دلاور کو سچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے یہ تو میری خوش نصیبی تھی جو آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھیں۔ دلاور کی آنکھوں سے نکلتے شعلے اسے خاکستر کر دینے کو تیار تھے۔ بالکل، مجھے بہت شوق تھا اس شخص سے ملنے کا جس نے ہماری تصویریں سوشل میڈیا پر نشر کیں، ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو دیکھ کر ہر شک و شبہات دور ہو چکے ہیں۔ آخر جس شخص کو اپنی عزت کا خیال نہیں، وہ ہماری عزت کی پرواہ کیوں کرے گا؟ افندی کی فطرت اور رنگین مزاجی سے ہر کوئی واقف تھا، اور ہانا کا اتنے کھلے انداز میں طنز میں ڈوبا نشتر سیدھا اس کے دل پر آنے لگا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں پھر ملتا ہوں آپ سے۔ سر پٹاتے ہوئے سرخ چہرہ لیے وہ دوسرے مہمانوں کی جانب بڑھ گیا۔ کتنے چیپ اور تھرڈ کلاس لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارا، فوراً اپنی کمپنی بدلو، مجھے ہرگز یہ لوگ پسند نہیں آئے۔ ارد گرد تعصب سے دیکھتی وہ استحقاق بھرے لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ دلاور مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتا اس کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ ہانا دلاور، اپنے نام کی پکار پر دونوں نے پلٹ کر ایک ساتھ دیکھا، جہاں سفید قمیص شلوار میں ملبوس مبین شاہ اور لائٹ پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس سیاحانہ شاہ بے چینی سے دونوں کے منتظر تھے۔ دلاور نے ایک نظر ساتھ کھڑی ہانا کو دیکھا، جو اب سنجیدگی سے دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ گاڑی کو بلڈنگ کے باہر روکتے وہ دروازہ کھلا چھوڑتے بھاگتے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہوا۔ سیڑھیاں پلانگتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا فلیٹ کے سامنے گیا، جہاں اس کے پڑوسی اور گارڈز آپس میں بات کر رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے؟ نم پیشانی اور پھولے ہوئے سانس کے ہمراہ اس نے بامشکل سوال کیا۔ بیٹا، کچھ لوگ آئے تھے یہاں، دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تو شکر ہے کہ ہم شور کی آواز سن کر بروقت باہر نکل آئے اور گارڈز کے ساتھ زبردستی نکال باہر کیا انہیں۔ اپنے پڑوسی ایاز صاحب کی بات سن کر اس کے تن اعصاب یک دم پرسکون ہو گئے، اور وہ جذباتیت میں آگے بڑھتا ان کے گلے لگا۔ بہت شکریہ انکل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کن لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ ارے شکریہ کیسا بیٹا، مشکل وقت میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے کام آتا ہے، آخر ہمارے بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ تم اندر جاؤ، بچی بیچاری ڈری ہوئی ہوگی۔ ایاز صاحب کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے وہ جیب سے چابی نکالتا دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ فلیٹ میں قدم رکھتے ہی اس نے گہری پرسکون سانس ہوا کے سپرد کی۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا، اس کے رب نے اس کی جان اور عزت دونوں کی حفاظت کی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ گہرے گہرے سانس بھرتا خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ پورے گھر میں ایک دائرانہ نگاہ ڈالتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ کمرے کے دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ سالے دروازہ کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ بیڈ کے کنارے پر ڈری سہمی سالے تو گویا یوسف کی آواز پر دوبارہ جی اٹھی۔ لرزتی ٹانگوں پر بمشکل اٹھتی وہ بھاگنے کے انداز میں دروازہ کھول گئی۔ یوسف، سالے۔ نظروں کا گہرا تصادم ہوا، آنکھوں میں پانی جمع ہوتا گیا۔ آگے بڑھتے اس نے سالے کو خود میں بھینچ لیا، ہونٹوں کو آپس میں پیوست کیے وہ اس کی حالت دیکھ کر بمشکل خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ بکھرے بال جو پسینے سے ماتھے سے چپکے تھے، آنکھیں رونے سے سرخ ہوئی پڑی تھیں۔ میں آ گیا ہوں سکونے قلب، سالے کا یوسف آ گیا۔ نرمی سے اس کے بال سہلاتے وہ اسے نارمل کر رہا تھا، جبکہ سالے کی ہچکیاں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی، وہ لوگ مجھے لے جاتے یوسف، میں پھر سے کھو جاتی، وہ بہت قریب آ گئے تھے یوسف۔ ایسے کیسے لے جاتے؟ میں نے سالے کو اپنے اللہ کی پناہ میں دیا تھا، کوئی بری طاقت کیسے تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی؟ اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کرتے وہ یقین بھرے لہجے میں گویا ہوا، جبکہ سالے کی گرفت اس کے کندھے پر لمحہ بہ لمحہ ہلکی ہوتی جا رہی تھی، جسے محسوس کرتے اس نے سالے کو پکارا، سالے۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس نے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، جہاں وہ بند ہوتی آنکھوں سے بامشکل اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر حواس کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ قدرے خاموش گوشے میں کرسیاں آپس میں جوڑے وہ خاموشی سے براجمان تھے۔ ریحانہ شاہ کی نظریں مسلسل ہانا کے ناراض چہرے پر تھیں، جبکہ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے سامنے اسٹیج کی جانب متوجہ تھی، جہاں نیا شادی شدہ جوڑا سب سے شادی کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ تم اب تک ہم سے ناراض ہو ہانا، وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ ناراض نہیں ہوں بھابھی، لیکن یہ سچائی میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے کہ جس بیٹے کی موت کا سوگ میں ساری زندگی مناتی رہی ہوں،
وہ زندہ ہے اور دکھ اس بات کا ہے کہ مجھ سے یہ سچائی چھپانے والے وہی لوگ تھے جو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے۔ ایک نظر ریحانہ شاہ پر ڈالتی وہ دوبارہ اسٹیج کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہم نے جو بھی کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا ہانا۔ ہم تمہیں تمام عمر کی تکلیف سے بچا لینا چاہتے تھے۔ ہماری محبت پر شک نہیں کرو ہانا، ہم سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی وہ لہجے میں آنسوں کی آمیزش لیے گویا ہوئی۔ ہانا کی مزید ناراضگی ان کے لیے تکلیف کا باعث تھی، جبکہ ہانا نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ سامنے موجود عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ریحانہ شاہ تھی جس نے بک ولا کو اس کی بنیادوں پر قائم رکھا تھا۔ مبین شاہ کے ہر سرد گرم موسم میں ان کے شانہ بشانہ چلی، بچوں کی تربیت سے لے کر ہانا کے دکھ سکھ کی ساتھی ریحانہ شاہ، جن کی باوقار شخصیت انہیں دوسروں سے ہمیشہ معتبر بناتی ہے، وہ کیسے انہیں روتے اور معافی مانگتے دیکھ سکتی تھی؟ بھابھی بس کریں، مجھ سے معافی نہیں مانگے، میں ناراض ضرور تھی لیکن اتنی نہیں کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے۔ آپ میرے لیے بہت اہم ہے بھابھی، آپ کے وجود سے ہی بکویلا میں خوشیوں کا ہر رنگ موجود ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے وہ ہر چیز سے بیگانی دکھائی دے رہی تھی۔ تم جانتی ہو ہانا، ہم سب نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کی ہے، ہمارے بس میں ہوتا تو شاید تمہاری پہلی شادی کی ناکامی کبھی تمہارا مقدر نہ بنتی۔ بھابھی کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بھابھی، ہم نے اپنے بچوں کو یہ تو سکھا دیا کہ رشتے جوڑے کیسے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ اگر رشتے ٹوٹ جائیں تب کیا کرنا ہوتا ہے۔ زبیر اور میری شادی میری زندگی کا وہ حصہ ہے جسے میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی۔ وہ ایک سال میری زندگی کے 40 سالوں پر بھاری ہے بھابھی۔ ماضی کی کربناک یادیں ذہن کے دریچوں پر اپنے نقش چھوڑ چکی تھیں۔ تم دلاور کے ساتھ خوش ہونا؟ بھابھی کے سوال پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ آپ کا بھائی ایک بہت اچھا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا انسان بھی ہے۔ خوش ہوں یا نہیں یہ نہیں جانتی، لیکن اب میں مطمئن ہوں، اور شاید مطمئن اور پرسکون ہونا خوش ہونے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیے ان کی نظروں سے مخفی نہ تھے، دل میں اس کی ہزاروں دعائیں کرتی وہ بھی کافی حد تک مطمئن تھی۔ بھابھی، کچھ یاد آتے وہ فوراً ریحانہ کی جانب متوجہ ہوئیں۔ آج کی پارٹی میں لیلا کون ہے؟ نظریں ارد گرد دوڑاتی وہ استفسار کر رہی تھی، جبکہ ریحانہ شاہ کو کوئی بات چھپانا ضروری محسوس نہ ہوا۔ ہاتھ سے سامنے اشارہ کرتی وہ اسے لیلا کی جانب متوجہ کر رہی تھی، جو سرمد افندی کے ہمراہ بلیک ساڑی میں ملبوس کھولے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ ہر کسی کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ یہ تو سچ میں خوبصورت ہے۔ ہانا کی ہلکی بڑبڑاہٹ ان کی سماعتوں سے مخفی نہ رہی۔ سارا کمال سرجری کا ہے، ورنہ یہ کہاں کی خوبصورت ہے۔ نخوت سے سر جھٹکتی وہ اس سے خاصی بیزار دکھائی دے رہی تھیں۔ ریحانہ کے نزدیک لیلا کی رائے شروع سے ہی کافی حد تک منفی تھی، جبکہ ہانا خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بات سنو، یہ واپس ضرور کسی مقصد کے لیے آئی ہے، تم اس پر نظر رکھنا، اگر یہ کہیں بھی دلاور کے ارد گرد دکھائی دے فوراً اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے گی؟ ہانا کے نزدیک کسی بھی عورت کا زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہونے کا کوئی جواز نہ تھا، وہ بھی تب جب دلاور کی شادی ہو چکی ہو۔ تم نہیں جانتی اسے، اس کی نظر تو مبین پر بھی تھی، لیکن پھر اچانک سے اس کی نظر دلاور کی جانب منتقل ہو گئی۔ اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں، کبھی بھی کسی غیر عورت پر بھروسہ نہیں کرنا، خاص کر اپنے شوہر کے معاملے میں تو کبھی نہیں۔ ہانا کا ہاتھ دباتی وہ اسے بہت کچھ سمجھا چکی تھی، ان کی باتوں پر فقط سر ہلاتے وہ پرسوچ نگاہوں سے لیلا کو دیکھنے لگی، جس کا رخ اب دلاور کی جانب تھا۔ گول دائرے کی صورت میں ملک کی نامور شخصیات، جن میں مبین شاہ، دلاور، سرمد افندی اور رانا عماد پیش پیش تھے۔ سرمد اور رانا کے ساتھ ایک چھت تلے کھڑا ہونا یقیناً اس کے لیے صبر آزما کام تھا، لیکن جسٹس صاحب کی تقریب میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ وہ صبر کا دامن تھامے وہ خاموشی سے استادہ تھا۔ سنا ہے آپ اپنی بیوی کو خاصی اہمیت دیتے ہیں شاہ صاحب، وہی دینی بھی چاہیے، آخر کو ملک کے نامور بیوروکریٹ مبین شاہ کی اکلوتی بہن ہے۔ دلاور کی ہانا کو توجہ اور عزت کسی کی نظروں سے مخفی نہ تھی۔ رانا عماد کا شمار ان مردوں میں سے تھا جو عورت کو اہمیت اور عزت دینا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ایسے میں دلاور کا ہانا کو اہمیت دینے کی وجہ انہیں محض مبین شاہ محسوس ہوتے تھے، جو ہانا کو موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر سرد نگاہوں سے عماد افندی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرد کا ظرف بتاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کس طرح کا برتاؤ رکھتا ہے۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو اپنی بیوی کو قیمتی تاج کی طرح سر پر سجائے گا، اور اگر وہ ایک فقیر ہے تو بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھے گا۔ سرد آنکھیں لیکن لہجے میں پختگی لیے وہ سب کے سامنے ان کی اور اپنی حیثیت واضح کر چکا تھا، جبکہ رانا عماد اتنی کھلی بے عزتی پر بے چتاب کھا کر رہ گیا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہیل کی ٹک ٹک پر سب نے بے ساختہ پلٹ کر کرل بلیک ریڈش بالوں کے ساتھ بلیک ہی ساڑی میں ملبوس لیلا کو دیکھا، جو فدا وارانہ انداز نگاہوں سے دلاور کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر ایک نگاہ کل ڈالے بغیر مبین شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔
اس کا دوبارہ واپس آنا یقیناً کسی مقصد کے تحت ہے۔ خیال رکھنا، میں اپنی بہن کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں چاہتا۔ ناقواریت سے سرمد افندی کی کسی بات پر کہکہ لگاتی لیلا کو دیکھتے وہ تنبیہ انداز میں دلاور سے گویا ہوئے۔ آپ کی بہن میری بیوی ہے مبین بھائی، اور اپنی بیوی کو ہر مشکل و پریشانی سے دور رکھنا مجھے اچھے سے آتا ہے، لیکن سامنے کھڑی خاتون کی نظر میں تم خاص اہمیت کے حامل ہو۔ ان کے چھیڑنے پر وہ لب کھینچتا سامنے دیکھنے لگا جہاں وہ ریحانہ شاہ کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دلاور شاہ کو دل تھام لینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میری نظر میں جس عورت کی اہمیت ہے وہ میری بیوی ہے، باقیوں کی مجھے پرواہ نہیں۔ ہاتھ سے دوپٹے کو ٹھیک کرتی وہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ دنیا سے بیگانہ وہ بس اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، وہ بیوی جو خدا کی طرف سے ایک تحفہ تھی، اس کے سکھ دکھ کی ساتھی۔ وہ کیسے اس سے بے وفائی کر سکتا تھا؟ اس کے لیے بے وفائی موت کے مترادف تھی۔ نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ بے ساختہ سامنے دیکھنے لگی، جہاں وہ ہر چیز سے بے پرواہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ محبت نامی جذبے کی تپش دل کے گرد جمی برف کو پگھلا چکی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آپا اور مبین بھائی سے اپنی ناراضگی ختم کر چکی ہو۔ گاڑی کی بیک سیٹ پر براجمان وہ ساتھ بیٹھی ہانا سے گویا ہوا دونوں گھر کی جانب روانہ تھے، جبکہ مبین اور ریحانہ کچھ وقت قبل ہی کراچی روانہ ہوئے تھے۔ اپنوں سے زیادہ دیر تک ناراضگی قائم نہیں رکھی جا سکتی۔ گاڑی سے باہر دیکھتے وہ دھیرے سے گویا ہوئی، جبکہ دلاور اس کے جواب پر سر ہلاتے موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آج تمہاری بہت خاص دوست ملنے آئی تھی تم سے، لیکن تمہارے رویے نے خاصا دل برداشتہ کیا بیچاری کو۔ دلاور کا لیلا کو نظر انداز کرنا ہانا کی نظروں سے مخفی نہ تھا، اور یہی بات اسے عجیب سی خوشی اور طمانینت کا احساس بخش رہی تھی۔ محبوب سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ محبوب دستیاب نہ بھی ہو تب بھی اس سے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہوا کرتے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے خوبصورت لب و لہجے میں گویا وہ اس پر اپنا سحر طاری کر رہا تھا۔ کیا ہانا عبداللہ شاہ کی زندگی میں محبت نامی جذبہ پوری طرح سے اپنے پنکھ پھیلا چکا تھا؟ دل کی گرد جمی برف پگھل چکی تھی۔ سامنے موجود آدمی کی محبت دل میں گھر کر گئی تھی۔ انتظار تھا تو بس اظہار کا۔ بار بار کروٹ بدلنے کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کراچی میں دسمبر کا مہینہ باقی شہروں کی نسبت کم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وقت کچھوے کی چال چل رہا تھا، یا پھر آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ گھڑی کا ہنسا 7 بجا رہا تھا۔ لحاف کو اپنے اوپر سے جھٹکتے وہ پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دل کی دھڑکنیں آج معمول کی نسبت زیادہ تیز تھیں۔ دل میں عجیب سی بے چینی اور شور برپا تھا۔ دھیرے سے چلتا وہ روم ریفریجریٹر سے پانی کی بوتل نکالتا وہیں کھڑے کھڑے پانی پینے لگا۔ نظریں بے ساختہ سائڈ ٹیبل پر رکھے کارڈ پر پڑی۔ عبدالرحمن خان، ایک سیمینار ہے، میں چاہتا ہوں تم اس میں ضرور آؤ۔ ذہن میں گونجتے جملے فیصلہ کرنے میں مدد کے حامل تھے۔ صوفے پر پڑی جیکٹ کو پہنتے وہ لمحوں میں فیصلہ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اللہ کون ہے؟ وہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں گھر دیے، گھر والے دیے، اور جس نے ہمارے والدین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالی، وہ جس کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رشتہ محض عبادت کی بنیاد پر ہے؟ سوال پوچھتے ساتھ انہوں نے لوگوں سے بھرے ہال میں ایک نظر دوڑائی، جہاں وہ سر جھکائے آخری کرسی پر براجمان تھا۔ اسے شفقت سے دیکھتے وہ اپنی بات جاری رکھنے لگے۔ اللہ اور آپ کا تعلق محض عبادت کی بنیاد پر ہے؟ نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تو ہزاروں مخلوق موجود ہے، پھر کیا چیز ہے جو اللہ اور آپ کے درمیان ہے؟ خاموشی سے انہوں نے پورے ہال میں نظریں دوڑائیں، جہاں سب جواب کے منتظر تھے۔ سرنڈر، اطاعت، مطلب خود کو اس کے حوالے کر دینا، جو وہ کہتے وہ مان لینا، ایسے میں انکار کی گنجائش نہ ہو۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بتانا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اور آپ کا تعلق محض سزا اور جزا کا تعلق نہیں، وہ رب ہے، آپ کا وہ مالک ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بہترین صورتیں عطا کیں، آپ کو حق و باطل کی پہچان کروائی، آپ کو معصوم فطرت پر پیدا کیا، پھر آپ کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں؟ میں آج یوتھ میں یہ مسئلہ عام سمجھتا ہوں، جہاں ہر کوئی ایک وحشت، ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ بیماری لوگوں سے توجہ کی بھیک مانگنے کی بیماری ہے۔ آج لوگ یا تو محبوب شخص سے محبت کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، یا پھر توجہ نہ ملنے پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، ہم لوگوں سے توجہ کیوں مانگتے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارا مسئلہ سنیں، ہمیں سمجھیں؟ لیکن ہمارے پاس تو ایسی ذات ہے جو ہمیں نہ صرف سنتی ہے بلکہ سمجھتی بھی ہے۔ آپ سب جاننا چاہتے ہیں وہ کون ہے؟ بلیک پینٹ کوٹ اور سفید داڑھی وہ شفقت سے بھرپور مسکراہٹ سجائے وہاں اسٹیج کے ایک سرے سے دوسرے سرے باوقار چال چل رہے تھے۔ آخری نشست میں براجمان ہاتھ خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کون ہے وہ ہستی جو اسے سن رہی ہے، جو اسے سمجھتی ہے؟ آخر ایسا کون ہے؟ ہزاروں سوال دل میں لیے وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ۔
اللہ ہے وہ ذات جو اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر آج ہم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ سے آپ کا تعلق سزا اور جزا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس نے آپ کو صرف سزا دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ رحیم ہے، وہ آپ سے ہر شخص ہر رشتے سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ میں نہیں جانتا آپ لوگ زندگی کے کس دور سے گزر رہے ہیں، لیکن یقین رکھیں کہ ایک ذات ہے جو آپ کے ہر دکھ سے واقف ہے۔ اس زندگی میں آپ کے ہر دکھ اور درد کو صرف آپ یا پھر آپ کا رب جانتا ہے۔ لوگ نہ جانتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ لوگوں سے توجہ کی بھیک مانگنا چھوڑ دیں، ابھی وقت ہے۔ آپ آج یہاں موجود ہیں، مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کو یہ سب سنوانا چاہتا ہے۔ آپ خاص ہیں، خود کو ضائع نہ کریں، نہ لوگوں کے پیچھے نہ لا حاصل خواہشوں کے پیچھے۔ اللہ وہ واحد ذات ہے جو آپ کا انتظار کرتی ہے۔ آپ کی ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ آپ کو نہیں چھوڑتا۔ آپ آج اپنے کسی دوست کا میسج نظر انداز کر کے دیکھیں، کل وہی دوست آپ کو مغرور، مطلبی اور نہ جانے کیا کیا کہے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انسان انتظار نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک دوسروں کی زندگی ایک سائڈ کہانی ہے جس میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے آپ کو آپ کی کہانی کا اہم کردار بنایا ہے، وہ کردار جسے اپنی یہ زندگی جینی ہے اور اپنی اس زندگی سے آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ سامان کون سا ہے؟ اچھے اعمال جو آپ کے لیے جہنم سے نجات کا باعث بنے۔ زندگی میں جو گزر گیا اسے بھول جائیں، ابھی سوچیں، آخرت کا سوچیں۔ آپ زندہ ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، خود کو ضائع مت کریں۔ یقین رکھیں وہ اللہ بہت رحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ بس جائیں اور مانگیں اس سے۔ اگر آپ کو دعا کا طریقہ نہیں آتا پھر بھی جائیں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، اس کو بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی نہیں ہے، اور وہ یقیناً اٹھے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اسٹیج آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا، لوگ اٹھ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ دل میں سکوت محسوس کرتا خاموشی سے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش رہا تھا۔ دنیا کا شور بھی اس کے اندر کا چاہے سکوت نہیں توڑ پا رہا تھا۔ ہاتھ اپنے کندھے پر دباؤ محسوس کرتے وہ اچانک چونکا۔ سامنے ہی شفقت سے بھرپور مسکراہٹ سجائے کھڑے تھے۔ آپ نے کہا اللہ بہت رحیم ہے۔ ہاں بالکل، اللہ بہت رحیم ہے۔ وہ ان کے سامنے کھڑا استفسار کر رہا تھا، کیا وہ سب کی سنتا ہے؟ بالکل، اللہ سب کا ہے، گناہگاروں کا بھی، مومنوں کا بھی۔ پر مجھے زندگی میں کچھ بھی نہیں ملا۔ لہجے میں عجیب سی اداسی تھی، بچپن کی محرومی سے لے کر جوانی کی محبت سب ادھوری تھی۔ کیا تمہیں کبھی کچھ نہیں ملا؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ نہیں، کچھ نہیں ملا۔ وہ اپنی بات پر بازد تھا۔ تو بتاؤ ہاتھ، یہ ہوا جس میں تم سانس لیتے ہو یہ کس کی دین ہے؟ یہ آنکھیں جس سے تم دنیا کی خوبصورتی قید کرتے ہو یہ کس کی دین ہے؟ یہ ہاتھ جن سے تم لکھتے ہو، یہ پاؤں جن سے تم کروفر سے چلتے ہو، یہ کٹ کاٹ، یہ رنگت، یہ سب کس کی دین ہے؟ یہ زبان جس سے تم ہزاروں کھانوں کا ذائقہ محسوس کرتے ہو، یہ دل جو سینے میں دھڑکتا ہے، یہ سب کس کی دین ہے؟ سر اٹھا کر اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے ایک بار سر جھکا کر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ لینا، زندگی آسان لگنے لگے گی۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ ہال سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے وہ اپنی جگہ ساکت سا کھڑا اپنی زندگی کو شمار کرنے لگا۔ یوسف گھر میں ہے کیا؟ پورچ میں یوسف کی گاڑی دیکھتے ریحانہ شاہ نے بٹلر سے سوال کیا، جو خود عجیب کشمکش کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ جی بڑی بی بی، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ دھیرے سے جواب دیتے وہ مسلسل مبین شاہ کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اس کی بے چینی محسوس کرتے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ یوسف بابا اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لے کر آئے ہیں۔ بتاتے ہوئے وہ خود بھی عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ یوسف کا کردار سب کے سامنے تھا، اس کی تربیت بہترین طریقے سے کی گئی تھی۔ ایسے میں رات اندھیرے ایک لڑکی کو گھر لانا تمام ملازمین کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ کیا وہ زالے کو گھر لے آیا ہے؟ خود کلامی کرتے انہوں نے ایک نظر سیڑھیاں چڑھتی ریحانہ کو دیکھا، جو گہرا سانس بھرتے ان کے پیچھے ہو لیے۔ کمرے میں قدم رکھتے ان کی پہلی نظر بیڈ پہ دنیا معافیہ سے بے خبر وجود پر پڑی، جس کے سیاہ پرکشش بال پورے تکیے کے اطراف پر بکھرے ہوئے تھے۔ یوسف پیٹ موڑے اس کے سرد ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے حدت بخش رہا تھا۔ سامنے پڑے وجود سے اس کی اتنی نزدیکی ریحانہ شاہ کو انجانے خدشات میں گھیرے ہوئے تھی۔ کون تھی وہ لڑکی جس کی موجودگی ان کے بیٹے کے کمرے میں کسی مثبت بات کی طرف اشارہ نہ تھی؟ پیچھے کھڑے مبین شاہ نے پتھر کی مورت بنی ریحانہ کو دیکھا، جو خاموشی سے سامنے بیٹھے بیٹے کا جائزہ لے رہی تھیں، جو ہر شے سے بے خبر سامنے موجود لڑکی کی جانب متوجہ تھا۔ یوسف، مبین شاہ کی پکار پر اس نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ دروازے کے پاس استادہ ریحانہ شاہ اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ بہت سوال تھے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھے۔ زالے کا ہاتھ بیڈ پر رکھتے اس پر لحاف برابر کرتے وہ دھیرے دھیرے چلتا اپنی امی بابا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ لڑکی کون ہے یوسف؟ اپنے اندر اٹھتے خدشات کی نفی کرتی وہ دھڑکتے دل سے یوسف کی جانب متوجہ تھیں،
रेहाना शाह के सवाल पर उसने एक नज़र अपने बाबा को देखा, जो आंख के इशारे से उसे सच बताने का इशारा कर रहे थे। सच्चाई से पर्दा उठाने का वक्त आ गया था। ये लड़की मेरी बीवी है अम्मी। लफ्ज़ बीवी पर सातों आसमान अपने सर पर गिरते महसूस हुए। चकराते सर को बामुश्किल संभालते वो डहसी गईं। अम्मी, आपका बीपी बहुत हाई है। मुतफक्किर सी मशीन को देखती, जहाँ बीपी 170 दिखाई दे रहा था। मुझसे क्या पूछती हो? पूछो अपने उस भाई से जिसने आधी रात को माँ के दिल को ऐसा सदमा लगाया है। सर को कपड़े से बांधे वो सदमे से बेहाल थीं। अपने लाडले बेटे की शादी के कितने ख्वाब सजाए थे उन्होंने, और अचानक से एक ऐसी आंधी आई थी जिसकी शिद्दत सारे ख्वाब चकनाचूर कर गई। महमल ने हैरत से यूसुफ को देखा, जो खामोशी से सर झुकाए अपनी माँ की लान तान सुन रहा था। अम्मी, क्या हुआ आपको? साले के वजूद से अनजान सैफ कमरे से बाहर निकलते फ़ौरन रेहाना शाह की जानिब लपका, जो सर पकड़े दुहाइयाँ दे रही थीं। हाँ आओ, तुम भी आओ। देख लीजिएगा मुबीन, एक दिन ये भी अपनी बीवी ले आएगा। माँ की तो कोई अहमियत ही नहीं है इनकी नज़र में। मुबीन शाह को देखकर कहती वो दोबारा सर पकड़ कर बैठ गई, जबकि यूसुफ सर हाथों में दबाए खामोशी और निदामत से माँ को देख रहा था। वो ये सब ऐसे नहीं चाहता था, बस हालात उसके इख्तियार से बाहर निकल चुके थे। अच्छा बस करो रेहाना, तबीयत ख़राब नहीं करो। जो होना था हो गया, अब उठो, जो बात होगी सुबह होगी। बच्चों को कमरे में जाने की हिदायत देते वो रेहाना शाह को सहारा देते कमरे की जानिब बढ़ गए, जो मुसलसल गुस्से में बुड़बुड़ा रही थीं। हल्की नीलगुं रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। सर में उठती टीसों को नज़रअंदाज करती वो बमुश्किल आंखें खोलती पूरे कमरे में नजरें दौड़ाने लगी। अनजान कमरे में अपनी मौजूदगी अजीब खौफ व बेचैनी पैदा कर रही थी। बेड पर बैठती वो धीरे से पाँव दबीज कालीन पर रखती धीरे धीरे दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। सेहन मुकम्मल होशो हवास में न था, खुद को बामुश्किल संभालती वो दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। ज़ाले कमरे में दाखिल होते एक ही जुस्त में उस तक पहुंचा। वो उसे अपनी आगोश में समेट चुका था। अपने सामने मौजूद यूसुफ को देखते उसके थके असाब एकदम से पुरसकून हो गए। कुछ कबल रूनुमा होने वाले मंजर सेहन के पर्दे पर वाज़े हो रहे थे। यूसुफ, वो लोग आए थे और दरवाज़ा तोड़ा। वो लोग कौन थे यूसुफ? उसके कंधे से सर हटाती वो टूटे फूटे अल्फाज से बामुश्किल जुमला मुकम्मल कर रही थी। हाथों और पैरों में लरज़िश वाज़े थी। श्श, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, डरो नहीं। उसके बाल सहलाते वो उसे पुरसकून कर रहा था। हम कहाँ हैं यूसुफ? ये कौन सी जगह है? अजनबी जगह का इदराक करती वो यूसुफ को सवाली नज़रों से देखने लगी। इधर आओ। उसका हाथ पकड़ता वो उसे अपने हिसार में लिए सोफ़े की जानिब बढ़ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो साले, मैं तुम्हें मज़ीद अकेले अपार्टमेंट में नहीं छोड़ सकता था, और आज के वाक़े के बाद तो बिल्कुल नहीं। हम इस वक्त हमारे घर वक्त विला में हैं। उसकी पहली आंखों में देखता वो लम्हे भर को ठहरा। और वो सब जानते हैं कि तुम यहाँ हो। क्या वो मुझे कबूल कर लेंगे? सहन में उठते सवाल से मुकाबिल को फ़ौरन आगाह किया। उन्हें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि यूसुफ साले के बगैर अधूरा है। उसके हाथ को अपने हाथ में लेते तसल्ली देते वो उसे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? साले मुराद। घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं, वालदैन की वफ़ात हो गई है। लहजे में यकदम उदासी उमड़ आई। ख़ानदान में और कौन कौन है? ताया ताई और उनकी बेटी। यूसुफ से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मेरे हॉस्टल में, जहाँ मैं क़याम पसीर थी। अपने घर में क्यों नहीं रहती थी? एक और सवाल दागा गया। ताया ताई ने घर से निकाल दिया था। बेड पर विराजमान वो सामने ट्विस्टर सोफ़े पर विराजमान रेहाना शाह के सवालों के जवाब दे रही थी। उम्र क्या है तुम्हारी? उसका जायज़ा लेती एक और सवाल पूछा। 20 साल। उंगलियां चटकाते वो गोया हुई। हल्के गुलाबी रंग का सूट सेबतन किए, बालों को ढीली ढाली चुटिया में कैद किए, बालों की कुछ लटें लापरवाही से चेहरे के गिर्द तवाफ़ कर रही थीं। रेहाना शाह को अपनी बहू पहली ही नज़र में पसंद आई थी। बस कुछ सवाल थे जिनके जवाब अभी बाकी थे। तालीम कितनी है तुम्हारी? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, मगर जारी नहीं रख सकी। गहरे नीले रंग के सूट सेबतन किए वो बावकार अंदाज में सवाल पर सवाल कर रही थीं। दिल तो बहू देख कर ही तिमानियत के एहसास से भर चुका था। अच्छा एक बात बताओ, यूसुफ के साथ किस घर में रहना चाहोगी? यानी कराची के मुख्तलिफ जगहों में हमारे अच्छे फर्निश्ड घर मौजूद हैं, तुम्हें जहाँ ठीक लगे तुम वहाँ रह सकती हो। आराम से गोया वो खुद जान लेने के दर पर थी। मुझे अकेले घर में डर लगता है बहुत। अम्मी पापा जब जिंदा थे मुझे कभी घर में अकेला नहीं छोड़ते थे। और यूसुफ आप सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं यूसुफ से, और जिनसे मोहब्बत होती है उन्हें उनकी जन्नत से दूर नहीं किया जाता। क्या आपके घर में मेरे लिए थोड़ी सी जगह होगी? आंख उठाए वो उम्मीद से इस्तफसार कर रही थी, जबकि रेहाना शाह का दिल आसूदगी से भर चुका था। उन्हें उनकी आइडियल बहू मिल चुकी थी जो उनके घर को जोड़ कर रख सके। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर एक साथ नाश्ता करते हैं। धीरे से चलती वो दरवाजे तक पहुंची। साले उम्मीद से उनकी जानिब देख रही थी।
میں بکفیلا میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھتے وہ کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ سارے خوشی اور آسودگی کے احساس سے بیڈ پر ڈھسی گئی۔ دانیال، آپ میرے گھر رشتہ کب لائیں گے؟ امی بار بار پوچھ رہی ہیں آپ کا۔ اضطراری انداز میں کمرے میں چکر کاٹتی وہ فون کے ذریعے دانیال سے محو گفتگو تھی۔ لے آؤں گا رشتہ ڈارلنگ، اتنی جلدی کیا ہے؟ مقابل کا پرسکون لہجہ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ جلدی؟ آپ کو ابھی بھی جلد لگ رہا ہے؟ دانیال پلیز میرے گھر رشتہ لے کر آئیں، میں مزید ایسے نہیں رہ سکتی۔ اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اچھا تم جب ملنے آؤ گی پھر ڈسکس کریں گے، ابھی چھوڑو ان باتوں کو۔ دانیال کا لہجہ صاف ٹالنے والا تھا۔ نہیں، اب میں کہیں ملنے نہیں آؤں گی، آپ آئیں گے، وہ بھی رشتہ لے کر۔ وہ اپنی بات پر بازد تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو میں تمہارے گھر آؤں تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ شکاری شکار کی تیاری کر رہا تھا، بساط بچھا دی گئی تھی، انتظار تھا تو بس اگلی چال کا۔ کیسا کام؟ ردا کو اپنے گرد عجیب گھٹن بڑھتی محسوس ہو رہی تھی، دل میں عجیب خدشات جنم لے رہے تھے، لیکن وہ اس کے کسی مطالبے کی نفی کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ تمہیں اپنی دوست محمل مبین کو میرے پاس لانا ہوگا۔ لفظوں کا زہر اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا۔ ردا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دوسری جانب حکم دیتے ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ فائل پر چکے وہ سرگودا میں ہونے والے اجلاس کے اہم پوائنٹس پڑھ رہا تھا۔ کافی سے بھرا مگ ٹیبل پر پڑا پورے کمرے میں اپنی سحر انگیز خوشبو پھیلا رہا تھا۔ ناک کے نتنوں سے ٹکراتی تیز سی خوشبو پر اس نے ناگواری سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ بلیک ریڈش بالوں کو کندھے پر پھیلائے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہ ملبوس مسکراتے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم اندر کیسے آئی؟ یہ آفس گھر سے باہر مقیم تھا، جہاں دلاور اہم سیاسی شخصیت سے ملاقات کرتا تھا۔ ایسے میں لیلا کا اس کمرے میں آنا دلاور کو حیران کر گیا۔ آپ کے آدمیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے روک سکیں۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر وہ وہاں ٹک گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ چیئر تھوڑی پیچھے کھسکاتے وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس دن آپ سے کچھ خاص بات نہیں ہو سکی، سوچا یہاں آ کر آپ سے کچھ حال دل بیان کر لوں۔ لہجے کی معنی خیزی اور لبوں کی مسکراہٹ مقابل کے غصے کے گراف کو بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ اگر تم یہاں کوئی فضول بکواس کرنے آئی ہو تو فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میرا اس وقت تم سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، دلاور نے غصے سے کہا۔ رانا عماد اور سرمد آفندی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹریپ کروں، لیکن سچ بتاؤں اس بار دل دگا دے رہا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جسے محسوس کرتا وہ کچھ نرم پڑ گیا۔ دیکھو لیلا، خود کو ان سیاسی چالوں میں مت پھنساؤ، تم خوبصورت ہو، شادی کرو، اپنی زندگی کی شروعات کرو، مجھ سے کسی بھی قسم کی امیدیں وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جیسا شاندار بندہ شادی کے لیے حامی بھرے تو میں بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یقیناً آپ کی بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آخر کو ان کی بھی یہ دوسری شادی ہے۔ تھوڑا آگے ہوتے وہ سامنے پڑا کافی کا مگ اٹھاتی لبوں سے لگا گئی، جبکہ دلاور کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ اتنا تیز پرفیوم میں یکدم اس کا جی متلانے لگا، اوپر سے اس کی بکواس مزید اس کے غصے کو ہوا دے گئی۔ داد! اس کی دھار پر داد دروازہ دھکیلتا فوراً اندر آیا۔ سامنے موجود لیلا کو دیکھتے اس نے ٹھٹک کر دلاور کو دیکھا، جو خونا شام نظروں سے لیلا کو دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کرنا، ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا، اور تم آئندہ اگر یہ عورت مجھے میرے آفس میں نظر آئی تو تم خود کو نوکری سے فارغ سمجھنا۔ لیلا کو سرد لہجے میں کہتا وہ باقی غصہ داد پر نکال گیا۔ اور یہ مگ اٹھاؤ اور کچرے میں پھینک دو اسے، میرے آفس میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سرد لہجے میں گویا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس سے باہر نکل گیا۔ کیا سوچا تم نے پھر؟ گلے میں پہنی چین کو انگلی میں گھماتے وہ فون پر ردا سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن آپ وعدہ کریں آپ پھر رشتہ لائیں گے نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ وہ اس وقت صرف اپنا فائدہ دیکھ رہی تھی، اس کے نزدیک اپنی ذات کے سوا کسی کی ذات اہمیت کی حامل نہ تھی۔ اس وقت وہ اپنی سب سے بڑی خیر خواہ کو بھی قربان کرنے کو تیار تھی۔ وعدہ رہا ڈارلنگ، تم بس میرا کام کرو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھوں میں صفاقیت لیے وہ سب کچھ تہس نہس کر دینے کو تیار تھا۔ ہر کردار اپنے حصے کی اداکاری کرتا جا رہا تھا، کہانی لکھی جا چکی تھی، انتظار تھا تو بس اختتام کا۔ اوکے، مجھے نہیں لگتا کہ محمل ٹریپ ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہر وقت تو لیکچر دیتی رہتی ہے سب کو، تو اچھا میری مسٹیکس کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ اس کے ٹیکسٹ میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ کم سے کم ہوں، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ رب رکھا۔